بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ قریش کے بعد الحمدللہ آج ہم سورۃ الماعون کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الماعون مکی سورت ہے۔ اس کے سب سے اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں عقیدہ آخرت، اخلاق اور دینی فرائض کی پابندی پر زور دیا گیا ہے، اور نماز سے غفلت، یتیم کے ساتھ برا سلوک، حسد، بغض، تنگ دلی اور ریاکاری جیسی عادات سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عادات جس کے اندر ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی بھی فرد، خاندان، قوم اور ملک اور پوری انسانیت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اب ہمیں ان آیات کو ترتیب سے سمجھنا ہے۔ اس آیت کی جو پہلی آیت ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے نا؟ وہ شخص جو آخرت کی فکر نہیں کرتا، آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقیناً ہم مسلمان ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن فکر نہیں کرتے، اس بات کو نہیں سوچتے کہ آخرت کے دن آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے حساب کتاب دیں گے، ان سوالات کے جوابات کیسے دیں گے۔ قبر میں جو سوالات پوچھے جائیں گے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو سامنے دکھایا جائے گا، شبیہ دکھائی جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو پہچاننا اور اس کو بتانا، ان سوالوں کے جواب دینا، ان تمام چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اسی طرح کے حالات عرب میں بھی تھے۔ مکے کی دور جو تھا اس میں بھی کفار مکہ کا یہی رویہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس بات پر بھی یقین نہیں کیا کہ آخرت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب کرے گا، اور نہ ہی اس کتاب پر ایمان لائے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم تو ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان کے بعد اس کی فکر نہیں کرتے، اس کو اپنے عمل میں نہیں ڈالتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں، اس شخصیت کے اندر یا ہمارے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام برائیوں کو آگے کی آیات میں بتایا گیا ہے، یعنی اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ معاشرے میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کی فکر کرنا ہے نا۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ہمارے معاشرے میں ٹھیک ہے نا، اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ یتیم کی فکر کرنے کے بجائے یتیم خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے حق کی فکر کرنے کے بجائے ان کے حق پہ قابض ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ ان کو گھروں میں اگر رکھتے ہیں تو پھر ان کو وہ حیثیت اور مقام نہیں دیا جاتا۔ اس کے علاوہ دوسری جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اتنا تنگ دل ہو جاتا ہے کہ اس مال کو سمیٹنے کی چکر میں، اس مال کو اپنے پاس جمع کرنے کی وجہ سے اور اپنے لیے اچھے سے اچھا مکان، اچھے سے اچھا لباس، اپنی ضروریات پوری کرنے کی فکر کی وجہ سے پھر وہ ان مساکین کا خیال نہیں رکھتا، ان کی ضرورتوں کی فکر اس کو نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں سوچتے، یا ہم یہ نہیں سوچتے، کیونکہ ہمارے اندر بھی اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک مسکین اور ایک محتاج ہماری ضرورتوں کے لیے وہ اس چیز کا محتاج ہے نا۔ مسکین جو ہے وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ ہم اس کی ضرورتوں کی فکر کریں، جس حد تک ہماری استطاعت ہے ہم اس کے لیے فکر مند ہوں۔ اب آئیے آخری ہی آیت پر دیکھتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، یعنی دوسری آیت کی دوبارہ میں پڑھ دیتی ہوں جو آیات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا۔ اس کے بعد اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو نشاندہی اور سب سے بڑی خرابی بتائی ہے وہ کیا ہے
کہ ان غفلت کی وجہ سے ہم نماز کی فکر نہیں کرتے، ہے نا، یا جتنے بھی معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ان سب میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جو فکر آخرت نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں، نماز کی فکر نہیں کرتے، نماز کو ٹائم پہ نہیں پڑھنا، ہے نا، اپنی مرضی سے پڑھنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آخری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور خرابی کا ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام ضرورت کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ اتنا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ہلکی ایسی چیز جو نارملی عام طور پر جو استعمال کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو فوراً انکار کر دیتے ہیں، کہتے بھئی ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بات پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ جب ایک معاشرے میں پنپتی ہیں یا ایک انسان کے اندر اگر یہ چیز آتی ہے تو اسے یہ فکر کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ خرابی کیوں آئی، کیونکہ ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ بھی دینی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہمارے سامنے بڑی اہم حدیث ہے، اور وہ مسکین کے حوالے سے ہے کہ مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانا، اس کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو تو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ یہاں پر بڑے غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، یتیم کی فکر کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ ہماری عبادات کا درجہ کر دیتی ہیں اور عبادات کا درجہ لے لیتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور سب سے آخری بات جس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جو کہ سب سے اہم بھی ہے اور سب سے بڑی خرابی بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ساری عبادات انسان کرتا ہے، لیکن ان عبادات میں سے اگر اس کی نیت میں دکھاوا ہے اور وہ دکھاوے کے لیے ان عبادات کو کرتا ہے، ان اعمال کو کرتا ہے، اس نیکیوں کو کرتا ہے، تو اس کی ساری عمل اور نیکی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے نا۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ عبادت، وہ کام، وہ تمام اعمال اس کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا اجر اس کو نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی سخت ممانعت کی ہے، اور اسی لیے سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ریاکاری کیا ہے، شرک ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر فکر بھی کرنی ہے، اس بات کے مطابق یہ عمل بھی کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے، اور سب سے بڑی اہم چیز کہ ہمیں اپنی تصورات میں فکر آخرت کی ان تمام تصورات کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جتنے ہم آخرت کی فکر کریں گے، جتنا ہم موت کو یاد رکھیں گے، جتنا ہم حساب کتاب کی فکر کریں گے، تو اپنی قوت، اپنی صلاحیت کو صحیح جگہوں پہ خرچ کریں گے اور اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تاکہ آپ کی دعاؤں کے توسط سے یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اس کو سبسکرائب کرنا اور اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون میں جو تجوید ہے، جو اصول ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پہلی ہی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت میں یا لین ہے، یا مدہ ہے اور یا مدہ ہے، اس لیے ہم اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ دوسری آیت میں فذلک الذی یدع الیتیم، یہاں لام باریک پڑھا جا رہا ہے اور یا مدہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر بھی یا مدہ آیا ہے، الذی میں ہم نے کھینچنا ہے اور یتیم میں بھی کھینچنا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض
یہاں پہ حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھیں گے، لام الف ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہاں پر لام کا مد اصلی کہا جاتا ہے. یہاں پہ لام جو کھڑا زبر ہے لام پر، یہ مد اصلی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا کھینچیں گے. عَلَىٰ طَعَامِ، الف مدہ ہے، مسکین. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. یہاں پر بھی دیکھیے یا لین اور یہاں پر یا مدہ، لام باریک. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ. یہاں پر اخفا ہوگا، عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ ہم یراؤون. یہاں میم ساکن کا قاعدہ ہے جس میں ہمیں غنہ نہیں کرنا، اظہار شفوی ہے، کیونکہ آپ کو یہ قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا میم کے بعد میم اور با کے ہوتے ہوئے غنہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں غنہ نہیں ہوتا. میم ساکن کے بعد ہم یراؤون، یہاں پہ مد متصل ہے، ایک ہی کلمے میں آیا ہے، اس لیے اس کو مد متصل کہا جاتا ہے، اسے کھینچ کے پڑھا جائے گا. یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہاں پہ بھی واو کے مدہ ہے، یہاں واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. آئیے اب اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.